قال ولا تصح المزارعة الا على مدة معلومة. شرائط میں یہ متن گزر چکا. میری یہ زمین ہے، میں تبلیغی کو دیتا ہوں زراعت پر، تو یہ زراعت تب صحیح ہوگی کہ ہم مدت مقرر کریں کہ بھئی یہ گندم کیری یہ زمین میں آپ کو دے دیتا ہوں 6 ماہ کے لیے. 6 ماہ میں اگر فصل پک گئی تو ٹھیک ہے، شرط کے مطابق نصف غلہ وہ لے گا، نصف میں لوں گا. اگر 6 ماہ سے 1 مہینہ زیادہ گزر گیا تو وہ 1 ماہ کا نصف کرایہ مجھے دے گا. نصف اس لیے دے گا کہ آدھی فصل میرا ہے اور آدھی فصل اس کی ہے. ولا تصح الزراعة، اور مزارعت صحیح نہیں ہے الا على مدت معلومات لما بینا. پٹھانوں میں وقت مقرر نہیں کرتے کاشتکاری میں، وہ تمام کاشتکاری فاسد ہے. وان يكون الخارج شائعا بينهما، اور جو حصہ نکلتا ہے وہ منتشر ہوگا، متعین نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کاشتکار کو یہ نہیں کہے گا میں تمہیں 1 من دے دوں گا. ہو سکتے 1 من نکل آئے وہ کاشتکار لے جائے گا تو صاحب عرض کو کیا ملے. یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں 20 من دے دوں گا. ہو سکتے 20 ہی من نکل آئے وہ کاشتکار لے جائے گا تو مالک محروم ہوگا. مشخص نہیں کرے گا، منتشر کرے گا. یار تمہیں سلس دے گا، سلس منتشر ہے. اگر 3 من ہو جائے تو سلس 1 ہے، اور اگر 6 من ہو جائے تو سلس 2 من ہے، اور اگر 12 من ہو جائے تو سلس 4 من ہے. سلس منتشر ہے. اس لیے کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ الْخَارِجُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا، جو حصہ نکل آتا ہے وہ دونوں میں شائع ہو. سلس تیرا سلسین میرا، تحقیقاً لمعنی شرکت، تاکہ شرکت کا معنی ثابت ہو جائے. اگر میں آپ کے لیے 20 من مقرر کروں، ہو سکتے 20 ہی من پیدا ہو تو وہ آپ لے جائیں گے، میں محروم ہوں، شرکت نہیں. فَإِن شَرَطَ لِأَهْلِهِمَا قُبْضَانًا مُسَمَّاةً فَهِيَ بَاطِلَةٌ. چلو، میں نے آپ کو زمین دی کاشتکاری پر، آپ نے کہا میں زمین کاشت کروں گا لیکن 20 پیمانے میں لے لوں گا باقی تیرا، تو یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ 20 ہی پیمانے نکل آئے، وہ تم لے جاؤ گے تو مجھے کیا ملے گا. اگر شرط کرے احدہما کے لیے قفزاناً چند ٹھوکرے، مسماتاً متعین، فہی باطلۃ لأن به تنقطع الشرکہ، اس سے شرکت منقطع ہو جاتی ہے. لأن الارض عصاها لا تخرج الا هذا المقدار، کیونکہ زمین ہو سکتا ہے کہ نہ نکالے مگر یہی مقدار. وصار کیسنا بھی دنائم معدودہ لأدبا فی المضاربات. یہ ایسا ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپے آپ کو دے دی مضاربت پر کہ کاروبار کرو، نصف میرا اور نصف آپ کا. یہ مضاربت، یہ کیا ہے؟ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے دے دیے، میں نے کہا کہ 10 روپے نفع کا میں لوں گا، باقی تم. اب ہو سکتے 10 ہی روپے کمائی آ جائے، وہ میں جیب میں ڈالوں گا تو مضارب کو کیا ملے گا؟ جس طرح فاسد ہے اشتراک دراہم موجودہ کا ایک کے لیے پھر مضاربات. ٹھیک ہے. وقضا مزارعت میں نے تبلیغی کے ساتھ کی کہ یار بیل و عمل تمہارا ہوگا اور تخم اور زمین میری ہوگی، لیکن شرط لگائی کہ جب گندم نکل آئے گی تو بذر کی مقدار میں اٹھا لوں گا، باقی نصف نصف کریں گے. ہاں، یہ غلط ہے. کیوں؟ وجہ کہ ہو سکتے ہے بذر 1 من ہو. اب میں نے شرط لگائی کہ گندم پیداوار سے میں مقداری بذر اٹھاؤں گا، جو بچے گا آدھو آدھ ہوگا. ہو سکتا ہے وہ 1 ہی من جو مقدار بیچ کا ہے وہ نکل آئے، وہ میں لے جاؤں گا، تو کاشتکار محروم ہے یا نہیں؟ وَكَذَا إِذَا شَرَطَا، دونوں نے شرط کیا ان يرفع صاحب البذر بذرہ، کہ صاحب بذر اپنی بذر کو اٹھا لے. وَيَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، اور باقی دونوں کے درمیان نصفین ہوں گے. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي، یہ مفضی ہے إِلَى قَطْعِ شرکت، قطع شرکت کو، فی بعض معین، بعض معین میں، بعض معین وہ مقدار بذر ہے، یا فی جمیعہ، جمیع کے اندر، بِأَن لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا قَدْرَ بذر، کہ زمین نہ اگائے مگر مقدار بذر کے.
وصار كما إذا شرط رفع الخراج والأرض عشرية خراجية. دیکھو یہ میری زمین ہے، لیکن ہندو کی پانی سے یہ شراب ہوتی ہے، اور ہندو کا پانی خراجی ہے، یہ زمین بھی کیا بن گئی؟ خراجی. یہ میں نے آپ کو کاشکاری پر دے دی. میں نے کہا یار جو خراج ٹیکس ہے وہ میں اٹھا لوں گا، باقی آدھ و آدھ کریں گے. یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مقدار خراج ہی کا اگائے. وسارا کما اذا شرط تھا، جیسے شرط کرے دونوں رفع الخراج، خراج اٹھانا جبکہ زمین خراجی ہو، وان یکون الباقی بینہما. یہ جائز. میں نے زمین بھی دے دی کاشتکار کو، تخم بھی دے دی، لیکن میں نے کہا جب پیداوار ہوگی تو میں پیداوار کا عشر لے لوں گا، باقی آدھ و آدھ کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ عشر میں تب اٹھاؤں گا کہ 9 عشر باقی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف ما اذا شرطا، اذا شرطا کہ شرط لگائے صاحب بذر عشر الخارج لنفسه کہ پیداوار کا عشر میں اپنے لیے رکھوں گا، او للآخر یا کاشتکار کے لیے، او باقی دونوں کے درمیان، لأنه معین مشاع. عشر کی مقدار اگرچہ معلوم ہے لیکن مشاع منتشر ہے. عشر من بھی ہو سکتا ہے، 2 من بھی ہو سکتا ہے، 4 من بھی ہو سکتا ہے. فلا تؤدی الى قطع شرکا. یہ ایسا ہے کما، دیکھو یہ میری زمین ہے، عشری ہے، میں نے آپ کو کاشتکاری پر دی. میں نے کہا بھائی عشر اٹھا لیں گے، جو بچے گا آدھا میرا آدھا تمہارا. تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ عشر تب اٹھائیں گے 9 عشر باقی ہو. کما اذا شرطا جیسے دونوں شرط کرے اٹھانا عشر کا اور قسمت باقی کا بینہما، اور زمین عشری ہو. وَكَذَلِكَ إِن شَرَطَا مَا عَلَى الْمَزْنِيَاتِ وَالسَّوَاقِي. یہ زمین ہے، یہاں سے شروع ہے، یہاں پر یہ طویل زمین ہے، یہ نہر ہے، ایسی چلتی ہے. یہاں سے میں نے اپنی زمین کو راستہ دیا، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو کاشتکاری پر دے دی. میں نے کہا کہ یار یہ جو زمین میں فصل اگے گی، جہاں پانی داخل ہوتا ہے اس کو سواقی کہتے ہیں، وہاں کی فصل میری ہوگی، نیچی زمین کی فصل آپ کی ہوگی. یہ غلط ہے. وہاں فصل ہوتی ہے، گارا زیادہ ہوتا ہے، اور نیچے فصل کم ہوتی ہے. یا میں نے کہا کہ یہ جو کنارے کے ساتھ زمین ہے، نہر کی کنارے کے ساتھ، یہ اس کی فصل میں لوں گا، نیچے کی فصل تم لو. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ہو سکتا ہے وہاں سے فصل ہوگی، نیچے سے نہ ہوگی. وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَا دونوں نے شرط کیا ما وہ فصل علی المزنیات جو نہر کے ساتھ ہے، والسواقی اور منہ کے ساتھ ہے، مانا ہو لأحدہما شرط کرے، لأنه إذا شرطا جب شرط کیا جائے ایک کے لیے زرع موضع معین فصل معین جگہ کی، نو افضل ذلك الى قطع شرکا یہ مفضی ہے قطع شرکت کو، لأنه لعله لا يخرج کیونکہ شان یہ ہے کہ شید نہ نکلے الا من ذلك الموضع مگر اسی جگہ سے. وعلى هذا اذا شرط لأحدهما. میں نے کہا زمین کی اس کنارے کی فصل میری اور اس کنارے کی فصل تمہاری، یہ غلط ہے. ہو سکتے اس کنارے سے نکلی اور اس سے وعلى هذا اور جائز نہیں ہے اگر شرط کیا جائے ایک کے لیے وہ فصل جو نکلتا ہے ایک ناحیہ معینہ سے، ولآخر ما يخرج من ناحیة اخرى. وكذا اذا شرط لأحدهما. یہ میری زمین تھی، میں نے دے دی تبلیغی کو کاشتکاری پر. اس کو کاشتکاری میں نے کہا جو دانے ہوں گی گندم کے وہ میرے اور جو بوسا ہوگا وہ تیرا. یہ غلط ہے کیونکہ مقصود جو ہے وہ گندم ہے، اس میں شرکت چاہیے اور اس میں شرکت نہیں ہوئی. شرط کیا لأحدہما ایک کے لیے تبن وللآخر الحب دوسروں کے لیے دانے. یہ کیوں غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بارش زیادہ ہو، اولے پڑ جائے، دانا ختم ہو اور بھوسا ہو تو کاشتکار بھوسا لے جائے گا اور
دوسرا دانوں سے محروم ہوگا. لأنه عسى يصيبه آفة، ہو سکتا ہے کہ فصل کو آفت پہنچے. فلا ينعقد الحب، وہاں دانہ بنے نہ. ولا يخرج الا تبنا. بات سمجھ میں آ گئی. وکذا، میں نے کہا کہ تم گندم اگاؤ، جو بوسا ہوگا توڑی وہ تو نصف ہوگی، جو دانے ہوں گے وہ میرے. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مقصود بوسا ہے یا دانے، اور اس نے تو اپنی شرکت نہیں کی. وقضا جائز نہیں اگر شرط کیا جائے تبن دونوں میں نسبین والحب لأحدهما بعینه لأنه یؤدی، یہ مفضی ہے قطع شرکت کو فیما اس حب دانوں میں جو کہ مقصود ہے وهو الحب. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اگر میں آپ کو زمین کاشتکاری پر دے دوں اور یہ کہوں کہ بھئی گندم نصف میرے اور نصف آپ کے، اور بوسی کا ذکر نہیں کیا، تو یہ جائز ہے کیونکہ بوسا مقصود نہیں ہے. ولو شرطا، اگر شرط کریں الحب نصفین کی دانی نصف ہوں گے، ولم يتعرض للتبن، اور تبن کی طرف توجہ نہیں دی، نصحت لاشتراطهما الشرکت فيما هو المقصود، کیونکہ جو مقصود ہے اس میں شرکت شرط ہے، وہ ہوا آگے بات کیا. ثم تبن، اب دانی تو نصف ہوں گے، تھوڑی کیسی ہوگی؟ تو تبن یکون لصاحب البذر، جس نے بیج ڈالا ہے، لأنه کیونکہ تبن نماء ملکہ، یہ پیداوار ہے بذر کا. کسی نے کہا اس کے لیے تو شرط نہیں لگایا، کہتے صاحب بذر کے حق میں ضرورت نہیں ہے. کس کو؟ شرط کو. والمفسد ہوا شرط، بلکہ اگر شرط لگائے تو وہ مفسد ہوگا. او هذا سکوت، او یہاں سکوت ہے. وقال مشایخ بلخ رحمهم اللہ التبن بینہما اذن، تبن بھی نصف ہوں گے اعتبارا للعرف، ہم عرف کا اعتبار کریں گے. فیما ان امور میں لم ینص علیہ، یا لم ینص علیہ المتعاقدان، جس پر مالک و کاشتکار تصریح نہ کرے. تو تبن کی حصص پر تصریح نہیں ہے، تو ہم عرف سے پوچھتے ہیں کہ عرف میں آدھا بوسا کون لیتے ہیں؟ مالک، اور آدھا کاشتکار. وَلِأَنَّهُ تَبْعٌ لِلْحَبِّ، دوسرا یہ کہ یہ تبع حب کا ہے دانوں کا، اور تبع یقوم بشرط الاصل، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے جو اصل کا، اور اصل دانی تو نصف تھے تو بوسا بھی. وَلَوْ شَرَطَ الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَالتِّبْنَ نُصَحَتْ. چلو اگر یہ کہا کہ وہی جو دانی نکل آئی وہ مالک اور کاشتکار نصف کریں گے، اور تبن وہ لے جائے گا جس کی تخم ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ولو شرط الحب، اگر حب نصفین ہو جائے، او والتبن لصاحب البذر نصحت لأنه حکم العقد، کیونکہ عقد کا مقتضا یہی ہے. وان شرط التبن للآخر فسدت، اور اگر دانی نصف ہو اور بوسا اس کو دے جس کا بذر نہیں ہے تو یہ فاسد ہے، کیونکہ یہ شرط ہے مؤدی ہے الی قطع شرکت. کس طرح؟ بألا یخرج الا التبن، ہو سکتا ہے کہ توڑی نکل آئے بوسا اور دانی نہ بنی. بس. اور چونکہ یہاں توڑی صاحب بذر کے لیے ہے، اور صاحب بذر توڑی کب لیتا ہے؟ جب شرط ہو جائے، اور شرط مفسد ہے. اور استحقاق غیر صاحب بذر کا توڑی کے لیے وہ بے شرط ہے اور شرط مفسد ہے. ٹھیک ہے. شیطان جب آسمان سے اترا تو افغانستان میں آیا. کہاں ہوتا؟ اب بھی افغانستان میں وہ جگہ ہے، اس کا نام ہے شیطان گم. شیطان یعنی یہاں شیطان آ کر گم ہو گیا. اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے پرسیوان کے ساتھ کہا کہ مجھے زمین دو، میں کاشتکاری کروں گا. اس نے کہا پہلے طے کر لو، مجھے کیا دو گے، تمہیں کیا دو گے. پرسیوان نے کہا کہ اوپر حصہ تیرا ہے، نیچے حصہ. شیطان نے کہا ٹھیک. اس نے کہا کیا لگاؤ؟ اس نے کہا مولی لگاؤ. مولی لگائی، اوپر پتے تھے اور نیچے مولی تھی. مولی لے گیا شمالی اور پتے لے گئے ابلیس. اگلے سال ابلیس نے کہا کہ نہیں میں اوپر نہیں لوں گا. ابلیس نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اوپر میں لے لوں گا، نیچے تم لے لو. چلو گندم کاشت. وہ سناواتے تو اس نے گندم کاشت کے اوپر جو سٹے تھے شوشے وہ پرسیوان لے گیا، اور نیچے جو چھوڑی تھی وہ ابلیس لے گیا. تیسرے سال ابلیس نے کہا
کہ میں اوپر بھی لوں گا اور نیچے بھی لوں گا. اس نے کہا جوار لگاؤ. کیا جوار کا نیچے بھی خالی ہے, اوپر بھی, اور درمیان میں وہ چھڑی ہوتی ہے. اور شیطان اوپر بھی کاٹ رہا, نیچے بھی چھڑی فارسی بات ہے. تب شیطان نے کہا افغان وطن ماست برفتن چه حاجت است, همه اخوان ماست بتلقین چه حاجت است. یہ وہ زمینداری ہے. وَإِذَا یہ آپ کو ماننا پڑے گا افغانستان کے جو فارسیبان ہیں نا, یہ اول نمبر کے مسلمان. آپ کو مشکات میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا تو یہ سیدھی مدینہ منورہ گئے, وَرَثَنَا مَعَهُ, اور حضور کے ساتھ فارسی میں بات کرنے لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان بٹھایا گیا, اس نے ان کی ترجمان کی. اب ذرا ڈالروں کی وجہ سے خراب ہے. وَإِذَا صَحَتِ الْمُزَارِعَةُ نَفَى الْخَارِجُ عَلَى الشَّارِ. آؤ میں نے زمین دی تمام شرائط کے ساتھ کاشتکار, زراعت صحیح ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ نصف غلہ آپ کا نصف میرا. گندم نکل آئی, جب گندم تقسیم ہوگی تو انہی شرائط کو ملحوظ رکھا جائے گا. پہلے اگر نصف نصف تھا تو اب بھی کیا ہوگا, نصف نصف. وَإِذَا صَحَتِ الزَّرَاعَةُ, جب مزارعت صحیح ہو, فالخارج, جو فصل نکل آئے, علی الشرط, شرط کے مطابق ہوگی, لصحت الالتزام, دونوں نے جو عقد کیا ہے وہ صحیح ہے. وَإِن لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا. چلو میں نے شمالی کو زمین دی تھی زراعت صحیحہ کے ساتھ, اور اس بیچارے نے 6 ماہ محنت کر کے ایک دانے بھی نہ نکلا, تو شمالی کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ کہتے کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اجرت خارج تھی, اور خارج معدوم, تو اجرت بھی معدوم. خسرت دنیا والآخرہ. وَإِن لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا, اگر زمین کچھ بھی نہ اگائے, فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ, عامل کو کچھ نہیں ملے گا. لِأَنَّهُ عامل يَسْتَحِقُّهُ شِرْكَةً, یہ مستحق تھا بے اعتبار شرکت فی الدانہ کی, وَلَا شِرْكَةَ فِي غَيْرِ الْخَارِج, اور غیر فصل میں شرکت ہے نہیں. اور اگر یہ اجارہ ہو کہ میں نے اس کو مزدور اجرت پر لیا ہے, مزدور, تو اجرت کیا مقرر کیا ہے, نصف غلہ. جب غلہ نہیں ہے تو نصف نہیں ہے, اجرت نہیں ہے, تو یہ اجرت کا مستحق نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ تِجَارَةً, اگر اس صورت میں زراعت کو اب اجارہ کہے, نو اجر تو مسمى ہے نصف غلہ, فَلَا يَسْتَحِقُ غَيْرَهُ, تو نصف غلہ کے علاوے کا مستحق نہیں ہے. بخلاف ما اذا فسدت, ہاں میں نے اس کو زمین کاش پر دی, اور میں تبلیغی تھا, میں نے ایک شرط فاسد لگائی کہ زمین میں سالانہ بزرگوں کا اجتماع ہوا کرے گا. یہ بزرگوں کے نام سے وہ زراعت کیا ہو گئی, فاسد. اس صورت کے اندر جو غلہ آئے گا وہ صاحب بزر لے جائے گا. مثلا بزر میرا تھا تو سارا غلہ میں لے جاؤں گا, اور وہ محروم نہیں ہے, اس کو کوئی اجری مثل ملے گا, بخلاف اس کی کہ زراعت فاسد ہو, کیونکہ اجر مثل فی ذمتی, میری ذمہ میں ہے, ولا تفوت ذمہ, اور میرا وجود موجود ہے, مرا نہیں ہے, بعدم الخارج, فصل نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آگے بڑھ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذَرِ, میں نے زمین شمالی کو دی زراعت پر, لیکن شرط فاسد کی وجہ سے وہ مزارعات کیا ہو گئی, فاسد ہو گئی, اور غلہ نکل آیا, تو وہ غلہ کون لے جائے گا, صاحب بزر, اور دوسرے کو اجرت ملے گی. اگر صاحب بزر میں تھا تو کاشتکار کو کیا ملے گا, اجر مثل مزدور کا, اور اگر صاحب بزر کاشتکار ہے تو غلہ وہ لے جائے گا, مجھے کیا ملے گا, اجر مثل عرضے کا. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب مزارعت فاسد ہو, نُفَلْ خَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذَرِ, ساری پیداوار صاحب بزر لے جائے گا. لِأَنَّهُ پیداوار نماؤ, یہ ترقی ہے, پیداوار ہے اس کی ملک کا. وَإِسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ, اور جو غیر صاحب بزر مستحق ہوتا تھا بالتسمیہ, وہ عقد کی وجہ سے تھا, اور عقد تو فسدت. وَبَقِيَ النُّمَاءُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذَرِ, نما سارا کا سارا صاحب بزر لے جائے گا. اب تفصیل,
مزارعت فاسد ہے اور بذر مالک نے ڈالا ہے تو غلہ سارا کون لے جائے گا؟ مالک کا. اور کاشتکار کو کیا ملے گا؟ مزدور کا اجر مثل. ولو کان البذر، اگر بذر من قبل رب الارض، رب الارض کی طرف سے ہے، فللعامل، عامل کو اجر مثل ملے گا. اچھا جی، یہ ایک اور مسئلہ ہے. میں نے مزارعات فاسدہ کے ساتھ تبلیغی کو زمین دے دی اور تخم بھی دے دی اور اس کو کہا تھا کہ آپ کو آدھا غلہ ملے گا. کتنا؟ اب مجھ سے غلہ نکل آئے 2 من، تو مزارعات فاسد ہونے کی وجہ سے وہ 2 کے 2 من میں لے لوں گا اور کاشتکار تبلیغی کو کیا دوں گا؟ اجر مثل. اب اگر میں اس کو گندم دیتا تو کتنی گندم اس کو بنتی تھی؟ 1 من. اب من تو نہیں دے سکتا، اس کا اجر مثل دوں گا. امام صاحب کہتے ہیں وہ اجر مثل من سے زائد نہ ہو، کیونکہ وہ من پر رضامند ہو چکا ہے، زیادت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور امام محمد کہتے ہیں نہیں، مزارعات فاسد ہے، غلہ وہ لے گیا، اب اس کو اجر مثل ملے گا. اجر مثل 1,00,000 روپے ہے تو مجھے 1,00,000 دینا پڑے گا. ولو کان البذر، اگر تخم رب الارض کی طرف سے ہے، فللعامل، عامل کو اجر مثل ملے گا. لا یزاد، اجر مثل نہیں زائد کیا جائے گا. علی مقدار ما شرط له، اوپر مقدار اس من کی جو اس کے لیے شرط ہے. لأنه، کیونکہ کاشتکار راضی ہے بسقوط زیادت، وہ تو من پر رضامند تھا. وهذا عند ابي حنیفہ و ابي یوسف رحمہ اللہ. وقال محمد، امام محمد کہتے له اجر مثلی، اس کو اجر مثل ملے گا. بالغ ما بلغ، جب تک پہنچے تو وہ کروڑ روپے کیوں نہ ہو، مجھے کروڑ دینے پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کاشتکار کی خدمات تو پوری وصول کی. جب پوری وصول کی ہے تو ان خدمات کی پوری اجرت مجھے دینی پڑے گی. لأنہ، مالک نے استوفا حاصل کیے ہیں، منافع، اس کا منافع عقد فاسد سے، تو واجب ہے مالک کے اوپر قیمتها، اس کی قیمت، اذ لا مثل لها، کیونکہ منافع کی مثل نہیں ہے کہ میں بھی اس کی خدمت کروں. وقد مر فی الاجارات وان كان من قبل العامل، من قبل. چلو، اور اگر مزارعات فاسد ہے اور تخم عامل کا ہے اور غلہ نکل آئے تو سارا غلہ کون لے جائے گا؟ عامل. اور مجھے کیا ملا جائے گا؟ زمین کا کرایہ. وَإِنْ كَانَ، اور اگر تخم من قبل العامل، عامل کی طرف سے ہو، نو لصاحب الارض اجر مثل ارضه، لأنه استوفى، کیونکہ عامل نے حاصل کی منافع میری زمین کے عقد فاسد سے، فیجب ردها، تو واجب ہے عامل پر رد ان منافع کا. وقد تعذر، اور منافع تو رد نہیں کر سکتا اور مثل اس کا ہے نہیں، فیجب رد قیمتها، تو واجب ہے رد قیمت منافع کا. ٹھیک ہے. یعنی اب یہاں اجر مثل عرضے کا میرے حصے پر زائد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں اگر گندم 2 من نکل آئے تو میرا تو 1 من ملتا تھا، لیکن وہ 2 من کون لے گیا؟ تو اب مجھے جو کرایہ ملے گا، شیخین کہتے ہیں کہ وہ من گندم سے زیادہ قیمت کا نہیں ہوگا، اور امام محمد کہتے ہیں بالغ ما بلغ. یہ معنی ہے. وہاں یزاد، آیا بڑھایا جا سکتا ہے اجر مثل عرضے کا علامہ اس من گندم پر شرط له من الخارج، فهو على الخلاف الذي ذكرنا. ولو جمع بين الارض والبقر حتى فسد المزارعه، فعلى العامل اجر مثل الارض والبقر. پہلی 4 صورتیں گزری تھی، اس میں ایک صورت فاسد تھی، وہ یہ کہ میری اوپر زمین دینی بھی شرط کی گئی اور بیل، تو بیل اور زمین میں مجانست نہیں ہے، تو یہ مزارعات کیا ہے؟ فاسد ہے. اب جو غلہ اگے گا وہ سارا کا سارا کون لے جائے گا؟ عامل، کیونکہ تخم اس کا ہے. تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے 2 کرایہ ملیں گے، زمین کی کرایہ اور بیل کا کرایہ. ولو جمع، اور اگر جمع کیا جائے ارضا اور بقر مالک پر، حتی فسدت المزارعہ، نو عامل کے اوپر وہ تو غلہ لے جائے گا، اور عامل کے اوپر اجر مثل ارضے کا ہے اور اجر مثل بقری کا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟
هو صحیح لأن له آگے عبارت کیسی لأن له مدخلا فی الاجارہ کیونکہ بقر کی لی ہوئی اثر ہے اجارہ میں اور وہی اجارت مانند اور زراعت نام ہے اجارے کا لہذا زمین کی اجرت بھی دے گا اور بقر کی بھی وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ الْخَارِجَ لِبَذْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ تاب له جميعه تاب له چلو تم بتاؤ مزارعات فاسد ہے اور تخم مالک کی طرف سے ہے تو غلہ جب نکلے گا تو نصف نصف ہوگا یا سارا غلہ مالک لے جائے گا سارا غلہ مالک لے جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو اجری مثل دے گا وہ سارا کا سارا غلہ مالک کے لیے حلال کیا ہے دیکھو وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ الْخَارِجَ اور جب مالک مستحق ہو جائے فصل کا لبذری کیونکہ اس کا تخم تھا مزارعت فاسدہ میں نتاب له جميعه سارا غلہ حلال ہے اس کے لیے لأن النماء حصل فی ارض کیونکہ یہ غلہ پیدا ہوا ہے اس زمین میں جو میری مملوک ہے ٹھیک ہے وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلَ يَأْخُذُ قَدْرَ بَذْرِهِ وَقَدْرَ اجر الارض سنو مزارعات فاسد ہے اور تخم کس نے ڈالا ہے ہاں عامل نے تو سارا غلہ کون لے جائے گا عامل اور مجھے کیا دے گا اجر مثلی ارضا اب وہ سارا غلہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ دو حصے جائز ہے ایک حصہ یہ کہ اس نے تخم ڈالا ہے تو بمقدار تخم کی گندم اس کے ہے اور ایک ہے کہ اس نے زمین کا کرایہ دیا ہے تو کرائے کے برابر گندم اس کے ہیں ان دونوں سے جو بچے گا وہ صدقہ کرے گا مزارعات فاسد ہے اور تخم عامل کی وجہ سے ہیں جب غلہ نکلے گا تو نصف نصف ہوگا یا عامل لے جائے گا عامل لے جائے گا ٹھیک ہے اور مجھے زمین کا کرایہ دے گا اب عامل کے لیے سارا غلہ حلال ہے یا نہیں ہے کہتے نہیں جو مقدار اس نے تخم ڈالے مثلا من تو من گندم اس کے لیے حلال ہے اور جو کرایہ اس نے زمین کا دیا ہے 100 روپے 100 کا من آتا ہے دوسرا من بھی حلال ہے ان دو منوں کے علاوہ جو گندم ہے وہ کیا کرے گا خیرات کرے گا وَإِنِ اسْتَحَقَّهُ اور اگر خارج کا مستحق عامل بنا نو اخذا وہ غلہ لے گا بمقدار اپنی بذر کے اور بمقدار اجر ارضہ کے اور تصدق بالفضل زائد کے ساتھ صدقہ کرے گا لأن النماء کیونکہ نما حاصل ہے بذر سے ایک اور خارج ارض سے 2 اور فساد ملک کا منافع ارض میں یہ موجب حرمت کا منافع ارض میں نفما وہ خارج سلیم له جو عامل کو ملے بعوض بذر کے بدلے یا کرایہ کے بدلے تاب له وہ حلال ہے وما او وہ خارج لا عوض له جس کا عوض اس نے ادا نہیں کیا تصدق به سنتے ہو وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ سنو بھائی میں نے یہ زمین جو ہے نا شمالی کو دی زراعت پر اور شرط لگایا کہ تخم شمالی لگائے شمالی نے کی ٹھیک ہے عقد ہوا کاغذات لکھ کے گئے اس کے بعد صاحب بذر کہتے ہیں میں کاشتکاری نہیں کرتا تو وہ انکار کر سکتے ہیں نہیں کہتے کر سکتا کیوں وجہ ہے کہ یہ عقد تو کر چکا تھا لیکن بعد میں اس نے زمین کا معائنہ کیا پتہ چلا کہ وہ بنجر زمین ہے تخم کھا جاتی ہے تو اپنی تخم کو بچانے کے لیے انکار کر سکتا ہے قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَإِنِ امْتَنَعَ وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ مزارعات منعقد ہو گئی وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ صاحب بذر نے کاشتکاری سے انکار کیا لم یجبر علیہ لأنه
کیونکہ صاحب بذر ممکن نہیں ہے اس کے لیے المزج عمل عقد میں الا بضرر، مگر ضرر کے ساتھ جو تخم ہے یلزمہ اور اس پر لازم ہے، زمین بنجر ہے تخم کھا جاتی ہے، فصار کما اذا استاجر اجیرا لیہدم دارہ. میں نے تبلیغی کو مزدور بنایا کہ یہ میرا گھر گرا دو، اس نے بل چوکایا اور جب چل پڑا میں نے کہا یار وہ عقد ختم ہے، نہ گراؤ. تو میں انکار کر سکتا ہوں کیونکہ اس عقد میں مجھے ضرر نظر آیا کہ یہ ایک تو گھر اگر گر جائے میں رہوں گا کہاں. ٹھیک ہے. کمائی راستہ جرا، جس طرح میں نے تبلیغی کو اجیر بنایا لیہدم دارہ کہ میرا گھر گرا دو. اب تبلیغی کو تو اپنے پیسوں کی لالچ ہے، وہ تو گرائے گا، میں روکتا ہوں کہ نہ گراؤ. عقد فسخ تو فسخ ہو سکتا ہے. وَإِنْ زمین بھی میری ہے، بیج بھی میرا ہے. شمالی کو میں نے کہا کہ عمل اور بیل تمہارے، اس نے کہا ٹھیک ہے. عقد منعقد ہو گیا، اس کے بعد شمالی انکار کرتے کہ میں نہیں کرتا، تو وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ کہ بذر تو اس کا ہے نہیں کہ ضائع ہونے کا خوف ہو. لہذا اگر غیر صاحب بذر انعقاد عقد کے بعد انکار کرے تو وہ انکار معتبر نہیں ہے، قاضی اس کو مجبور کرے گا. وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي، اور اگر عقد پر چلنے سے انکار کرے وہ شخص لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، جس کی طرف سے بذر نہ ہو، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ، تو حاکم اس کو مجبور کرے گا زراعت کے اوپر. لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ، کیونکہ غیر صاحب بذر کو عارض نہیں ہے اگر وہ وفا بالعقد کرے. ضرر اور عقد لازم ہو چکا ہے بمنزل اجارہ کی. الا ہاں ایک صورت میں غیر صاحب بذر انکار کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین میری ہے، تخم بھی میرا ہے، اور شمالی کا صرف بیل ہے اور عمل ہے. عقد ہو گیا، اب بعد میں وہ انکار کرتا ہے، اور انکار اس لیے کرتا ہے کسی نے بتایا کہ یہ مالک ظالم ہے، یہ کاشتکار کو کچھ نہیں دیتا، یا چور ہے، یہ رات کی اندھیرے میں فصل اٹھا اٹھا کر گھر لے جاتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. الا اذا كان عذر، اگر شمالی کے پاس عذر ہو، مالک کا چور ہونا، یفسخ به الاجارہ، جس کی اجارہ فسخ ہے، فیفسخ به المزارع. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو امتنع